حیدری حیدری نعرے تلوار محمد والی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الأكاديمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المنتظر المهدي صلوات الله وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان محترم، برادران عزیز، ماتمداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. انسان پڑھے یا نہ پڑھے لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد ضرور اس آیت کی تلاوت کرتا ہو. اور خود ہمارے علماء، فقہا، مجتہدین، مراجع کرام ارشاد فرماتے ہیں حدیث اور روایت کی روشنی میں کہ اگر انسان ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد کم سے کم محمد اور آل محمد پر 3 مرتبہ درود پڑھے اور پڑھ کر اگر اپنی حاجت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صلوات پڑھے تو یقیناً اس کی حاجت بھی پوری ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گی. ایک درود پڑھے پر محمد کرتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھا. ایک ہے صلوات اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اور آل نبی. عزیزان محترم، نبی کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. عزیزان محترم، اگر یہ نبی کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو وحی الہی کے حکم سے بلاتے ہیں. اگر کسی کو اپنے بزم سے بھگاتے ہیں تو وحی الہی کے حکم سے بھگاتے ہیں. اگر کسی کے لیے ناقہ بنتے ہیں تو وحی الہی کے حکم کے مطابق ناقہ بنتے ہیں. اگر کسی کے لیے اپنی زلفوں کو پکڑاتے ہیں تو وحی الہی کے حکم سے پکڑاتے ہیں. اگر کسی کے لیے کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے. اگر کسی کے لیے کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. اگر کسی کے لیے کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے
کہتے ہیں اگر کسی کے لیے کہتے ہیں یا علی انت یاسوب الدین، اے علی آپ دین کے سردار ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کہتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کہتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی جناب موسیٰ کے نزدیک تھی، بس فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کہتے ہیں یا علی حبک تقوی وحبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق، اے علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے بغض و حسد کفر اور نفاق ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کہتے ہیں یا علی لا یحبک الا من طابت ولادتہ ولا یبغضک الا من خبثت ولادتہ ولا علی کا الا مومن ولا یعادی کا الا کافر، اے علی آپ سے کوئی بغض، اے علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جو بھی محبت کرے گا اس کی ولادت میں پاکیزگی اور طہارت پائی جائے گی، تو یہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ اگر کہہ رہے ہیں ولا یبغضک الا من خبثت ولادتہ، اے علی آپ سے کوئی بغض و حسد نہیں رکھے گا مگر جو بھی بغض و حسد رکھے گا اس کی ولادت میں خباثت اور نجاست پائی جائے گی، ولا یعلی کا الا مومن، اور اے علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جو بھی محبت کرے گا اس کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ وہ مومن ہوگا، ولا یعادی کا الا کافر، اور اے علی آپ سے کوئی بغض و حسد نہیں رکھے گا مگر جو بھی بغض و حسد رکھے گا اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ وہ کافر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ماحول اتنا خراب ہے، زمانہ اتنا پرآشوب ہے کہ کہیں ہم کسی سے یہ جملہ ارشاد نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ علی کے چاہنے والے ہیں یا نہیں۔ اگر اپنوں سے بھی، اگر اپنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک مرتبہ جا کے اپنوں میں ہی اگر یہ سوال کر دیجئے کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو یقین جانیے کہ اپنا بھی آپ کے اوپر بگڑ جائے گا۔ کیوں؟ کہے گا آپ کو معلوم ہی ہے ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں، اور اگر غیروں سے بھی پوچھ لیا تو نوبت یہ آ جائے گی کہ لڑائی ہو جائے گی، ایسا کیوں سوال کیا، ہم علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، سوال ہو جائے گا، فوراً لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے رسول اکرم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو اگر پتہ کرنا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے تو ہمارے بھائی علی ابن ابی طالب کا تذکرہ چھیڑ دو، تذکرہ کرتے ہی اگر چہرے کھل جائے تو سمجھ لینا یہ مومن ہے، اگر چہرے بگڑ جائے تو سمجھ لینا یہ منافق۔ ایک درود پڑھیں عزیزان محترم، اگر رسول کہیں یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا، اے علی اللہ کی کما حقہ معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوائے میرے اور تمہارے، وما عرفنی الا اللہ وانتا، اے علی مجھے بھی کوئی کما حقہ نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور تمہارے، وما عرفک الا اللہ وانا، اور اے علی آپ کو بھی کما حقہ آپ کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے اور ہمارے۔ یہ حدیث تمام لوگوں کے یہاں موجود ہے کہ رسول نے یہ مولائے کائنات سے فرمایا کہ آپ کی معرفت، ہماری معرفت، خدا کی معرفت کوئی کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت گمراہی اور جہالت کی موت ہے۔ ایک جگہ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری اور ہماری معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر معرفت حاصل کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو اس کی موت جاہلیت اور گمراہی کی موت ہوگی۔ آخر بتانا کیا چاہتے ہیں رسول اکرم کہ ہماری اور آپ کی فضیلت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ روزانہ جلوسوں میں جاتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، فضائل اور صاحب معصومین علیہ السلام بیان ہوتے ہیں، سنتے ہیں، تو آخر کرتے کیا ہیں؟ جب کوئی فضیلت حاصل بھی نہیں کر سکتا، معرفت کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں معرفت حاصل کرنا واجب ہے، تو آخر ہم کرتے کیا ہیں؟ عزیزان محترم کرتے ہی کیا ہیں؟ آپ کے سامنے مثال سے واضح کر دوں، آپ ایک سوئی لیجئے اور
سوئی کو لے جانے کے بعد سمندر میں ڈال دیجئے۔ جب سمندر میں سوئی ڈالیے گا اور جب سمندر سے سوئی کو نکالیے گا تو سوئی کے ناقے میں، سوئی کے اندر جو سوراخ ہے، اس سوئی کے ناقے میں جتنی ظرفیت ہوگی، جتنی وسعت ہوگی، اتنا پانی سمندر کا آ ہی جائے گا۔ پورا سمندر کا پانی نہیں آ سکتا، لیکن جتنا سوئی میں سوراخ ہے، جتنی ظرفیت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا سمندر کا پانی آ ہی جائے گا۔ بس یہی کام ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کشتی ذہن کو کمالات کے سمندر میں اہل بیت کے ڈال دیں۔ جتنی ظرف میں وسعت ہوگی اتنا تو کمالات اہل بیت کے آ ہی جائیں گے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد والا۔ تو جو بھی رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ خدا کا حکم ہوتا ہے، اسی حکم کے مطابق کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، دیکھیے اللہ نے تمام واجبات اور مستحبات کو لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ نماز واجب ہے انسانوں کے اوپر، انسان انجام دیتا ہے، خدا اس عبادت کو انجام نہیں دیتا۔ حج واجب ہے لیکن لوگ انجام دیتے ہیں، خدا اس فعل کو انجام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ واجب ہے، انسان ادا کرتا ہے، خدا نہیں دیتا۔ یعنی جتنے بھی واجبات یا مستحبات ہیں خود انسان انجام دیتا ہے، وہ خدا انجام نہیں دیتا۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا کام ہے کہ پہلے خود اس فعل کو انجام دیتا ہے، اس کے ملائکہ اس فعل کو انجام دیتے ہیں، پھر خدا فرماتا ہے کہ تم لوگ اس فعل کو انجام دو۔ کون سا فعل؟ یہ صلوات ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے، ایک عظیم عظمت کا نام ہے کہ خدا پہلے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی تمام واجبات پہلے انسان انجام دیتا ہے، خدا انجام نہیں دیتا۔ لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ پہلے اس فعل کو، اس عبادت کو پہلے خود خدا انجام دیتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد۔ تو عزیزان محترم، پہلے اس فعل کو خدا خود انجام دیتا ہے۔ یہ کوئی روایت، کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ انسان جھٹلا کے آگے بڑھ کے نکل جائے کہ یہ گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ادھر سے آئی ہیں، یہ ادھر سے، ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں نہیں۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر اس ایک آیت سے یا ایک لفظ سے بھی کوئی اگر کنارہ کشی ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ لوگ بھی نبی پر ایسے ہی درود بھیجیے جیسے درود بھیجنے کا حق ہے۔ ایک درود بھیجے بر محمد۔ تو اس آیت میں دو چیزیں بتائی ہے پروردگار، ایک صلوات کی عظمت اور دوسری نبی اور آل نبی کی عظمت۔ عزیزان محترم، غور فرمائیے، ابا سلط حروی جو 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام کے بہت ہی معتبر اور موثق راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8ویں امام سے سنا، اور 8ویں امام فرما رہے تھے ہم سے کہ ہم نے اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بابا محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس روایت کو، اس حدیث کو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس حدیث اور اس روایت کو اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے سنا، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اس حدیث اور روایت کو اپنے بابا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اس حدیث اور اس روایت کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مولا کائنات سے رسول اکرم فرما رہے تھے کہ اے علی، ہم
کائنات میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہے سب سے افضل سب سے بالا تر اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم سے افضل کائنات میں کسی کو خلق نہیں کیا۔ اچھا، جب یہ رسول اکرم نے مولائے کائنات سے فرمایا تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے ایک سوال کیا، انت افضل ام جبرائیل، اے رسول اکرم یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل فرشتہ افضل ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اکرم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر خدا قرآن میں یہ نہ ارشاد فرماتا کہ اے رسول اگر آپ کے بارے میں سوال کیا جائے اور آپ جواب دیجئے، اگر یہ خدا نہ فرماتا تو میں خود اپنے بارے میں کبھی اپنی تعریف نہ کرتا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں افضل ہوں یا جبرائیل فرشتہ۔ کیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکتہ المقربین وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی وللائمۃ من بعدک وان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبین ولولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حواء ولا السماء ولا الارض ولا الجنۃ ولا النار ولا القمر ولا الشمس ولا البحر ولا الشجرۃ ولا الورق ولا الثمرۃ ولا الاشیاء۔ ایک درود بھیجے بر محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، سب کو افضل اور فوقیت عطا کی ہے۔ کس پر؟ ان ملائکہ پر جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی جتنے بھی ملائکہ اور فرشتے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان پر تمام انبیاء تمام رسولوں کو فوقیت حاصل ہے۔ وَفَضَّلْنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی مرسلین ہیں، چاہے آدم ہو، ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یوسف ہو، یعقوب ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، تمام انبیاء تمام رسولوں پر پروردگار عالم نے ہمیں فوقیت دی ہے اور افضل قرار دیا ہے۔ وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ یا علی، اور ہمارے بعد اے علی آپ تمام انبیاء تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ وَلِلْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کے بعد جو 11 آپ کے بیٹے ائمہ ہیں وہ تمام انبیاء تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے غور نہیں کیا رسول اکرم سے مولائے کائنات نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا، اَأَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ جبرائیل، آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ یہاں پہ تو رسول اکرم نے جبرائیل کا نام ہی نہیں لیا، کسی ملائکہ کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَفَضَّلْنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، میں تمام پروردگار عالم نے ہمیں تمام انبیاء اور تمام مرسلین پر افضل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے علی، جو آپ نے یہ سوال کیا ہے اَأَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ جبرائیل، آپ افضل ہیں یا جبرائیل فرشتہ افضل ہے، تو سنو، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، یہ جتنے کے جتنے ملائکہ ہیں، جتنے کے جتنے فرشتے ہیں، اب چاہے جبرائیل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے عزرائیل ہو، یہ تمام کے تمام ملائکہ تمام کے تمام فرشتے یہ ہمارے غلام ہیں اور ہمارے خادم ہیں۔ رسول اکرم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ صرف ہمارے غلام اور ہمارے خادم ہیں، بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، یہ جتنے کے جتنے ملائکہ ہیں، جتنے کے جتنے فرشتے ہیں، یہ ہمارے بھی نوکر اور خادم ہیں، اور جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے محب ہیں، یہ سب کے سب ان کے غلام اور نوکر ہیں۔ ایک درود پڑھے بر محمد والا۔ یہ روایت آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائے، القطرہ جو بہت مشہور و معروف کتاب ہے، بحر الانوار، اس میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے کہ اچھا بعض سوال بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب خادم ہی ہیں اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، کیا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، جتنے بھی ملائکہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سب کے سب ہمارے خادم ہیں، وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، اور ہمارے چاہنے والے کے خادم ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اکرم مولائے کائنات سے فرما رہے تھے کہ میں، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ رسول اکرم نے اب یہ صیغہ استعمال نہیں کیا وَلَوْلَا أَنَا، اگر میں نہ ہوتا تو پروردگار عالم آدم کو خلق نہ کرتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ لفظ جو رکھا وَلَوْلَا نَحْنُ، واحد
کا صیغہ اکیلے کا صیغہ نہیں رکھا بلکہ رکھا ولولا نحنو، اگر ہم لوگ نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے اگر ولولا انا کہہ دیتے تو کل کا جھوٹا مورخ یہ لکھ دیتا کہ کائنات کے خلق ہونے میں، کائنات کی خلقت میں جناب مولائے کائنات کی کوئی عظمت نہیں ہے، کائنات کے خلق ہونے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی عظمت نہیں ہے، کائنات کے خلق ہونے میں حسنین علیہ السلام کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے ولولا انا نہیں کہا بلکہ کہا ولولا نحنو، اگر ہم لوگ نہ ہوتے، ولولا نحنو ما خلق اللہ آدم، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم آدم کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الحوا، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم حوا کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الارض، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم زمین کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ السماء، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم آسمان کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الجنہ، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم جنت کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ النار، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم جہنم کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ القمر، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم چاند کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الشمس، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم سورج کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ البحر، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم دریا کو سمندر کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الماء، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم پانی کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الہوا، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم ہوا کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الجبال، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم پہاڑ کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الشجرہ، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم درختوں کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الورقہ، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم درختوں میں لگے ہوئے پتوں کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الثمرہ، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کو خلق نہ کرتا، ولولا نحنو ما خلق اللہ الاشیاء، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اگر پوری کائنات خلق ہوئی ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ یعنی پوری کائنات اگر خلق ہوئی ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ اور عزیزان محترم، یہ محمد اور آل محمد وہ ہیں کہ جن کی محبت لازم ہے، واجب۔ آپ یقین جانیے کہ آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، کچھ بھی انجام دے لیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیجئے، آپ کو پروردگار عالم جہنم میں ضرور داخل کرے گا۔ جو بھی اس بات پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں کہ ہم روزے پہ روزے رکھتے ہیں، نمازوں پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کو دھیان سے سن لینا چاہیے اور غور کر لینا چاہیے کہ اگر اہل بیت کی محبت دلوں میں نہیں ہے تو یقیناً پروردگار عالم جہنم میں داخل کرے۔ کیوں؟ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قال رجل، ایک آدمی نے فرمایا، کیا سوال کیا تھا، سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عمل يدخل به الجنہ، رسول اکرم سے آ کے سوال کیا ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ اے رسول اکرم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو انجام دینے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا سل المکتوبات، جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان کو پڑھو، وصم شہر رمضان، اور ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھو، وغتسل عن الجنابۃ، اور اگر کوئی ایسی حاجت ہو جائے تو غسل انجام دو، وأحب علیًا، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے محبت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وادخل الجنہ من ای باب شئت، اس کے بعد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرو اور جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد کیا فرمایا، غور سے سنیے گا کہ نماز عبادت پہ عبادت کتنا بھی کر لے۔ اس کے بعد فرمایا فوالذی بعثنی بالحق نبیہ، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کا عہدہ دے کر مبعوث کیا، لو صلیتا، آنے والے سے کہہ رہے ہیں، لو صلیتا الف عام، اگر دیکھیں صلیتا یعنی ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ یعنی گزرے ہوئے، لو صلیتا الف عام،
فرمایا یہ چیزیں انجام دو اور جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کا عہدہ دے کر مبعوث کیا ہے، لو صلیت الف عام، اگر تم نے 1000 سال تک نماز پڑھی ہو، لو صلیت الف عام یعنی 1000 سال تک نماز پڑھ لی ہو، وَصُمْتَ الف عام اور 1000 سال تک روزہ بھی رکھ لیا ہو، وَحَجَجْتَ الف حجۃ اور 1000 حج بھی انجام دے دیا ہو، دینا نہیں باقی دے دیا ہو، وَغَزَوْتَ الف غزوۃ اور 1000 جنگیں بھی یعنی جہاد بھی کر لیا ہو، وَآتَقْتَ الف رقبۃ اور 1000 غلاموں کو بھی آزاد کر دیا ہو، وَقَرَأْتَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزُّبُورَ وَالْفُرْقَانَ اور تو نے توریت کا بھی مطالعہ کر لیا ہو، زبور کو بھی پڑھ لیا ہو، انجیل کو بھی پڑھ لیا ہو، والفرقانہ اور قرآن مجید کو تمام طریقے سے پڑھ لیا ہو، اس کی تلاوت کر لی ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَقَيْتَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ اور جتنے بھی آج تک انبیاء ہیں سب سے تم نے ملاقات بھی کر لیا ہو. یعنی کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 یعنی 1,24,000 انبیاء سے ملاقات بھی کر لیا ہو. اس کے بعد فرمایا وَعَبَدْتَ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عَامٍ. اب غور سے سنیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے ملاقات بھی کر لیا ہو اور اس کے بعد ہر نبی کے ساتھ یعنی جناب آدم کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت 1000 سال تک کی ہو، جناب نوح کے ساتھ مل کے 1000 سال تک عبادت کی ہو، جناب ابراہیم کے ساتھ مل کر 1000 سال تک عبادت کی ہو، جناب یعقوب کے ساتھ مل کر 1000 سال تک عبادت کی ہو. اس کے بعد فرمایا وَحَجَجْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ حَجَّةٍ اور جناب آدم کے ساتھ مل کر 1000 سال تک حج انجام دیا ہو. وَعَبَدْتَ اللَّهَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عَامٍ اس کے بعد فرمایا وَغَزَوْتَ أَلْفَ عَامٍ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ اس کے بعد فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ مل کے 1000 سال تک غزوہ یعنی جہاد بھی انجام دیا ہو. ثم مت اس کے بعد تجھے موت آ جائے. ولم یکن فی قلبک حب علی و اولادہ ادخلک اللہ النار مع المنافقین یعنی اتنی عبادتیں کر لینے کے بعد، نبیوں سے ملاقات کرنے کے بعد، اس کے بعد تجھے اگر موت آ جائے اور تیرے دل میں علی اور اولاد علی کی اگر محبت نہیں ہے تو ادخلک اللہ النار مع المنافقین تو سمجھ لے اور جان لے کہ پروردگار عالم تجھے منافقین کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا. ایک درود پڑھیں اچھا عزیزان محترم، یہ محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، محبت کا فائدہ، اچھا محبت جس سے انسان کرتا ہے، جو سامنے والا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ہدیے میں دیتا ہے. یقین جانیے کہ جب کوئی عہدیدار، کوئی منصبدار، کوئی بڑا کرسی والا جب آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. دوسری جگہ بتاتے ہیں، یقین جانیے کہ جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اگر اہل بیت ہم کو کچھ دیں تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے. روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں آئے اور مسکرا رہے تھے. مولائے کائنات نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو ایک مرتبہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے علی، آج ابھی جبرائیل آئے تھے اور آپ کے شیعوں کے لیے خوشخبری اور بشارت. کہا کیا؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے ابھی جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ اے علی، آپ کے شیعوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو پروردگار عالم نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیا. اب مولائے کائنات نے کیا کیا؟ مولائے کائنات روایت میں ملتا ہے کہ مولائے کائنات فوراً سجدے میں گئے اور شکر کا سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد اٹھے. اب اٹھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم اشہد قد آتیناہم نصف حسناتنا، اے پروردگار عالم
تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے نامہ اعمال میں سے نصف اعمال کو عطا کر دیا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں سے، اپنی نیکیوں میں سے آدھی نیکیوں کو اپنے چاہنے والوں کو عطا کر دیا۔ اب وہیں پہ شہزادی بھی کھڑی ہوئی تھی، فوراً کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہیں اللہم اشہد قد آتیناہم نصف حسناتی، اے پروردگار عالم تو گواہ رہنا میں نے بھی علی کے چاہنے والوں کو اپنے نامہ اعمال میں سے، اپنی نیکیوں میں سے آدھی نیکیوں کو عطا کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ فرمایا، امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہم اشہد قد آتیناہم نصف حسناتی، اے پروردگار عالم تو گواہ رہنا میں نے بھی اپنے نامہ اعمال میں سے، اپنی نیکیوں میں سے آدھی نیکیوں کو علی کے چاہنے والوں کو عطا کر دیا۔ فوراً امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہم اشہد قد آتیناہم نصف حسناتی، اے پروردگار عالم تو گواہ رہنا ہم نے بھی اپنے بابا کے چاہنے والوں کو، اپنے بابا کے شیعوں کو اپنی نیکیوں میں سے آدھی نیکیوں کو عطا کر دیا۔ جب یہ جملہ رسول اکرم نے تمام معصومین علیہم السلام سے سنا تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے علی آپ کریم ہیں لیکن مجھ سے زیادہ کریم نہیں، اے فاطمہ آپ کریمہ ہیں لیکن مجھ سے زیادہ کریمہ نہیں، اے حسن آپ کریم ہیں لیکن مجھ سے زیادہ کریم نہیں، اے حسین آپ کریم ہیں لیکن مجھ سے زیادہ کریم نہیں۔ اللہم اشہد، اے پروردگار عالم تو گواہ رہنا قد آتیناہم حسناتنا، اے پروردگار عالم تو گواہ رہنا جتنے بھی ہماری نیکیاں تھی، جتنے بھی ہمارے اعمال تھے سب ہم نے علی کے چاہنے والوں کو عطا کر دیا۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ اب جیسے ہی یہ رسول اکرم نے فرمایا فوراً جبرائیل دوسری مرتبہ نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کا درود و سلام ہے آپ پر۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہیں، اے رسول آپ اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہیں، اے اہل بیت آپ اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے علی کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والے کے جتنے بھی گناہ تھے، علی کے چاہنے والوں کے جتنے بھی گناہ تھے سب کو اسی وقت بخش دیا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ تو عزیزان محترم یہ ہے محبت کا صلہ۔ اگر کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو یقین جانیے وہ کبھی ہم کو فراموش نہیں، اور یقین جانیے کہ جب ہم گنہگار ہو کے ایک معصوم ہستی اور معصومین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو وہ کیا معصومین علیہ السلام ہمیں فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور عزیزان محترم میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں سے پہلا جز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا جز یہ ہے کہ صلوات کے سلسلے میں صلوات کی عظمت کیا ہے۔ اچھا ہم بھی صلوات بھیجتے ہیں، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور ملائکہ اس کے فرشتے بھی درود صلوات بھیجتے ہیں، لیکن کیا معنی وہی ہے جو ہم صلوات بھیجتے ہیں؟ کیا وہی معنی ہے جو پروردگار عالم صلوات بھیجتا ہے؟ کیا وہی معنی ہے جو اس کے ملائکہ اس کے فرشتے بھیجتے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یمنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ صلوات بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو کیا وہی معنی ہے جو ہم بھیجتے ہیں؟ نہیں۔ رسول اکرم کے چھٹے جانشین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو الصلاۃ، تو دیکھیے غور سے سنیے گا کہ ہم پوری زندگی اپنی گزار دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت کا نزول ہو اور برکت نازل ہو اور ہمیں لوگ اچھے ناموں سے یاد کریں۔ کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا کہ الصلاۃ من اللہ رحمتن، اگر پروردگار عالم کی جانب سے صلوات ہو، درود ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت ہے۔ یاد رکھیے اگر پروردگار عالم کی جانب سے صلوات ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت ہے۔ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ تَزْكِيَةٌ، اور اگر ملائکہ درود و سلام بھیجیں، صلوات بھیجیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ پاکیزگی اور طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ الدُّعَاء، لیکن اگر لوگ صلوات بھیجیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ اہل بیت کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔
یہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آپ نے سن لیا کہ اگر پروردگار عالم صلوات بھیجے، اگر پروردگار عالم صلوات بھیجے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت ہے، اور اگر ملائکہ صلوات بھیجے تو سمجھ لیجئے پاکیزگی اور طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مراتن، اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھے، اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو صلی اللہ علیہ عشر مراتن، تو پروردگار عالم اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 10 مرتبہ صلوات اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی محمد اور آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے، ایک مرتبہ درود بھیجے، تو پروردگار عالم اس کے گھر میں 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک درود ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ صلی اللہ علیہ مِئَ مرتن، اور اگر کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے، 10 مرتبہ صلوات پڑھے، تو پروردگار عالم اس کے اوپر 100 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 رحمتیں ہمارے گھروں میں نازل ہو رہی ہیں۔ صرف رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ملائکہ اور فرشتے آسمان پر ہماری پاکیزگی اور ہماری طہارت کا لوگوں کے درمیان اعلان کر رہے ہیں 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيْهِ مِئَ مَرَّةٍ صلی اللہ علیہ الف مرتن، اور اگر کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، 100 مرتبہ صلوات پڑھے، تو پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یعنی 1000 رحمتیں پروردگار عالم ہمارے گھروں میں نازل کرتا ہے، اور 1000 مرتبہ ملائکہ آسمان پر ہماری پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيْهِ الف مرتن صلی اللہ علیہ ما دام حیا ویغفر لہ ذنوبہ کلہا، اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو پروردگار عالم اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اگر کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے تو پروردگار عالم اس کے اوپر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اگر کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے تو پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اور اگر کوئی مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھے اور بھیجے تو پروردگار عالم اس وقت تک اس درود پڑھنے والے کے اوپر صلوات اور درود بھیجتا رہتا ہے جب تک وہ صلوات پڑھنے والا زندہ رہتا ہے۔ صرف درود نہیں بھیجتا ہے بلکہ وَيَغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا، بلکہ جتنے بھی اس کے گناہ رہتے ہیں سب کے سب پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ تو عزیزان محترم، اس صلوات کی عظمت، اس صلوات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس صلوات کا ثواب تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، واقعات بھرے ہوئے ہیں صلوات کی عظمت، کہ جس وقت رسول اکرم معراج پہ گئے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، کسی چیز کا حساب کر رہا ہے، کسی چیز کے حساب میں مشغول ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ فرشتہ کس چیز کا حساب کر رہا ہے، کس چیز میں مشغول ہے؟ تو رسول اکرم سے جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آسمان سے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں ان کو گنتا ہے اور ان کو شمار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں اس فرشتے کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ذہن کتنا تیز ہے، تمہارا حافظہ کتنا اچھا ہے کہ تم بارش کے قطرات کا شمار کرتے ہو اور ان کو شمار کر لیتے ہو، یہ بتاؤ کہ آج تک آسمان سے کتنے قطرے زمین پر گرے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں صرف یہ نہیں جانتا کہ آج تک آسمان سے کتنے قطرے زمین پر گرے، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے قطرے سمندر میں گرے ہیں، کتنے قطرے دریا میں گرے ہیں، کتنے قطرے خشکی پہ گرے ہیں، اور کتنے قطرے باغات میں گرے ہیں، کتنے قطرے دریا میں گرے ہیں، اور کتنے قطرے دیہات اور شہر میں گرے ہیں۔ میں ساری تعداد کو جانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حساب نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعداد ہے وہ ہے بارش کے قطرے۔ تم اس چیز کا حساب کر سکتے ہو، آخر کس چیز کا حساب نہیں کر سکتے؟ تو ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت اکٹھا ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے، اور جب آپ کا نام آتا ہے اور آپ کے نام کو سن کر جب ایک مرتبہ آپ پر درود اور سلام پڑھتی ہے، تو جو اس درود اور سلام کا ثواب ہے اس ثواب کا میں حساب نہیں کر پاتا۔ ایک درود پڑھیں۔
اتنا ثواب ہے کہ ایک مرتبہ اگر درود اور صلوات پڑھ دیا جائے تو وہ فرشتہ اس صلوات کا ثواب کا حساب نہیں کر سکتا جو بارش کے قطرات کا کر سکتا. اور عزیزان محترم صرف ثواب ہی نہیں ہے بلکہ اگر ہمارے پاس وقت اور ٹائم نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم ہم اپنے مرحومین کو 2-3 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس کا ثواب اگر ہدیہ کر دیں تو یقیناً ہمارے مرحومین کی نجات ہو سکتی ہے, مغفرت ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک مومنہ تھی جس کی جوان بیٹی تھی. اس بیٹی کا انتقال ہوا, اس نے بہت گریہ کیا, لوگوں نے کھانا پہنچایا, شام کا وقت تھا, کھانا کھایا, سوئی. جب سوئی تو خواب میں کیا دیکھا, توجہ سے سنیے گا کہ اگر ہمیں کچھ بھی ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, آج کا ماحول یہ ہے کہ جس کے پاس سوال کیا جائے جس سے وہ یہ کہتا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم صلوات تو پڑھ سکتے ہیں. وہ مومنہ کہتی ہے کہ جب میری بیٹی کا انتقال ہوا اس کو دفن کر کے آئے اور جب پہلی شب کو میں سوئی تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے. اچھا, جب وہ چونک کے اٹھی تو گریہ کرنے لگی. لوگوں نے پوچھا کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے, تو اس نے کہا کہ آج میری بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے. پتہ نہیں کیسا گناہ انجام دیا کہ اس کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا پڑا. تو وہ دن بھر روتی رہی, پھر شام ہوئی, لوگوں نے کھانا پہنچایا, کھانا کھایا, لیکن وہ روتے روتے آخر سو گئی. اب جب دوسری رات کو خواب میں دیکھا تو وہی بیٹی جو عذاب قبر میں آج پچھلی شب کو مبتلا تھی, آج شب وہی بیٹی جنت کے باغات میں گھوم رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے قریب گئی اور جانے کے بعد ایک سوال کیا کہ اے بیٹی یہ بتاؤ کہ کل تو تم رات میں عذاب قبر میں مبتلا تھی, آج کیسا کیا واقعہ ہوا کہ آج تم جنت کے باغات میں سیر کر رہی ہو, گھوم رہی ہو؟ تو اس نے کہا ماں آپ نے صحیح کہا کہ کل رات میں عذاب قبر میں مبتلا تھی, لیکن ہوا یہ کہ ایک مرد مومن اسی قبرستان سے گزر رہا تھا. جب قبرستان کے قریب پہنچا تو ٹھہرا اور ٹھہرنے کے بعد محمد اور آل محمد پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ درود پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اس درود اور صلوات کا ثواب جو تھا ان مرحومین جو اس قبرستان میں دفن تھے سب کو ہدیہ کیا. اور ہدیہ کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار عالم, اس صلوات کے صدقے میں جو بھی مرحومین اس قبرستان میں دفن ہیں اور عذاب قبر میں مبتلا ہیں ان کو نجات دلا. جیسے ہی اس نے یہ دعا کی, پروردگار عالم نے اس صلوات کی برکت سے ہم تمام گنہگاروں کو جنت میں بھیج دیا. ایک درود پڑھیں بر عزیزان محترم. یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو بچانے کے لیے خود شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب علیہ مقام نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا فقد قیدک واللہ لا تمحو ذکرنا. ہے یزید جتنی بھی مکاریاں کرنا ہے کر لے, جتنے بھی بادشاہوں کی طاقت زور سب کچھ لگانا ہے سب کچھ کر لے, لیکن تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اور عزیزان محترم آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہزادی نے کیوں آخر واللہ کے ذریعے سے قسم کھائی. کسی اور کے ذریعے سے شہزادی کہہ دیتی بس اسی کے بعد زحمت تمام رحمت تمام. اگر شہزادی کسی اور کے ذریعے سے کہہ دیتی تو کیا تھا, لیکن شہزادی نے آخر واللہ کے ذریعے سے کیوں قسم کھائی. عزیزان محترم میں مثال سے واضح کر دوں کہ کیوں آخر شہزادی نے واللہ کے ذریعے سے قسم کھائی. مثلا ایک آنے والا شخص ہے جس کا نام ہے زید, کھڑا ہوا ہے باہر, آنے والے نے خبر دی کہ زید قائم. غور سے سنیے گا کہ شہزادی نے کیوں قسم واللہ کے ذریعے سے. زید قائم, زید کھڑا ہوا, آ کے خبر دی, لیکن احتمال پایا جاتا ہے کہ زید بیٹھ گیا ہو. احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید بیٹھ گیا ہو. اب یہاں پہ علماء اور فقہا اور ادبا کہتے ہیں کہ اگر احتمال ہو تو اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل لے آؤ اور کہہ دو انا زیدن قائم, بے شک زید کھڑا ہوا. آ کے خبر دیا کہ انا زیدن قائم, بے شک زید کھڑا ہوا ہے. لیکن انسان تھا شکی مزاج کا تھا, اس نے شک کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے زید بیٹھ گیا ہو. اب جیسے یہ کہا پھر علماء اور ادبا اور نحوین کہتے ہیں کہ اگر شک ہو تو اس کی خبر میں لام تاکید
تاکید لگا دو اور کہہ دو انا زیدن لقائم، بے شک زید یقیناً کھڑا ہے۔ لیکن آ کے خبر دیا کہ بے شک زید یقیناً کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی آ کے خبر دیا لوگ شکی مزاج کے تھے، شک کیا اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ زید بیٹھ گیا ہو۔ اب پھر علماء اور ادبا کہتے ہیں کہ اگر اب بھی شک ہو تو مائے کافہ لگا دو، حصر کر دو اس جملے کو اور کہہ دو انما قام زیدن، صرف اور صرف زید، فقط اور فقط زید کھڑا ہوا۔ آ کے خبر دیا کہ انما قام زیدن، فقط اور فقط زید کھڑا ہوا ہے، صرف اور صرف زید کھڑا ہوا ہے۔ لیکن لوگ اتنے شکی مزاج کے تھے کہ شک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ زید بیٹھ گیا ہو۔ اب نحوین اور علماء اور ادبا کہتے ہیں کہ اگر اب شک ہو تو اب ایسا کرو کہ قسم کھاؤ اور کہو واللہ زید قائم، اللہ کی قسم زید کھڑا ہے۔ اب علماء اور نحوین اور ادبا کہتے ہیں کہ اب اگر اس خبر میں کوئی شک کرے تو اس خبر میں شک نہ کرنا، بلکہ جو شک کر رہا ہے اس کے ذہن میں شک کرنا۔ اب پتہ چلا کہ شہزادی نے واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم ہمارے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اب اگر کوئی شک کرے کہ اہل بیت کا ذکر مٹ جائے گا تو اس کے ذہن پہ شک کرنا۔ اب عزیزان محترم، ہمیں بھی اپنے عقل کے دریچوں کو کھول کر غور سے دیکھ لینا چاہیے اور تدبر کر لینا چاہیے۔ کبھی ہمیں یہ نہ کہنا چاہیے کہ ہم نہ ہوتے تو یہ عزاداری نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو یہ فرش عزا نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو ان کے یہاں کی مجلس نہ ہوتی، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر فرش عزا نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، اگر تابوت نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ عزیزان محترم، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، واقعاً اگر فرش عزا نہ ہوتی تو ہم اصل میں صحیح معنوں میں حقیقتاً مسلمان نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی، دین کو بچانے کے لیے حسین مظلوم غریب نے بہت ساری قربانی دی ہے۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ شب عاشور جب آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام ایک ایک خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ کبھی رباب کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، کبھی ام کلثوم، کبھی رقیہ، کبھی رباب، کبھی ام لیلہ، ہر ایک خیمے کے پاس جاتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں۔ ایک ایک بیویاں اپنے بچوں کو سنوار رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو زہرا کے لال پہ پہلے تم قربان ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچ جاؤ اور زہرا کا لال شہید ہو جائے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کے خیمے کے پاس آئے اور آ کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو قریب بلایا، پیار آیا سکینہ سے، قریب بلا کے سکینہ کو گلے سے لگایا۔ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال دیا اور چپک گئی۔ اب جب چپکی ہیں تو ایک مرتبہ حسین کو اور زیادہ پیار آیا تو کانوں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کانوں کا بوسہ لیا، سکینہ نے کچھ نہ کہا۔ دو مرتبہ کانوں کا بوسہ لیا، سکینہ نے کچھ نہ کہا۔ جب تیسری مرتبہ مظلوم غریب نے کانوں کا بوسہ لیا تو سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو گلے سے نکال کر کہا، اے بابا یہ بتائیے آج آپ کی ترتیب الٹی ہے، کیا ہوا بیٹی؟ بابا جب پہلے آپ آتے تھے تو ہمارے رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، ہماری پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، لیکن اے بابا آج آپ جب سے آئے ہیں نا میرے کانوں کا بوسہ لے رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جب سکینہ نے یہ سوال کیا تو حسین تڑپ گئے اور تڑپ کے کہتے اے سکینہ تمہیں معلوم ہے کل تمہارے کانوں سے شمر ملعون گوشوارے چھین لے گا اور تمہارے کانوں کی لویں پھٹ جائیں گی۔ عزادارو، سکینہ کون ہے پتہ ہے؟ عباس کی بھتیجی ہے، علی اکبر کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے اے بابا یہ بتائیے کہ جس کے پاس عباس جیسا چچا ہو، جس کے پاس علی اکبر جیسا بھائی ہو، جس کے پاس قاسم جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کی بھتیجی اور ان کی بہن کے کانوں سے گوشوارے چھینے؟ ایک مرتبہ حسین گریا کر کے کہتے اے سکینہ، ارے تم کو معلوم ہے تمہارا چچا دریا کے کنارے دونوں بازو قلم کرائے سو رہا ہوگا، تمہارے علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی ٹوٹی
ٹوٹی ہوئی ہوگی، تمہارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ سکینہ بڑے جوش میں کہتی ہیں اے بابا آپ تو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، جب شمر ملعون آئے گا تو کیا آپ بھی مجھے نہیں بچانے کے لیے آئیں گے؟ ایک مرتبہ حسین طرف کے کہتے ہیں سکینہ میں ادھر نشیب کی طرف رہوں گا، تم مجھے آواز دینا، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، لیکن تم جانو اور تمہارا خدا جانے عزادارو وہ وقت آ گیا کہ شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے سے سکینہ نکلی، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے بابا ارے میرے دامن کی آگ بجھاؤ، اے بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ۔ عزادارو یہ کہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ شمر ملعون چلا آ رہا ہے۔ عزادارو جب شمر ملعون کو دیکھا نا تو بابا کی ساری باتیں شب عاشور کی یاد آ گئی، ایک مرتبہ نشیب کی طرف بھاگی اور آواز دینے لگی اے بابا ارے آپ نے کہا تھا نا کہ شمر ملعون میرے کانوں سے گوشوارے چھین لے گا، دیکھیے شمر ملعون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے جب دیکھا کہ سکینہ تیزی سے بھاگ رہی ہے نا تو ایک مرتبہ لمبا سا نیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شمر ملعون نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے دوڑایا، لمبا سا نیزہ لیا، اٹھایا اور سکینہ کی پشت پہ مارا۔ ارے سکینہ 4 برس کی منہ کے بل زمین پر آئی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شمر ملعون اترا اور اترنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھوں کو بڑھانے کے بعد اب جب ہاتھوں کو کھینچا ہے تو سکینہ کی کانوں کی لویں پھٹ چکی ہوئی تھی، کٹی ہوئی گردن سے حسین کی آواز آئی اے زینب ارے جلدی آؤ میری سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے، ارے اسے ہوش میں لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میری سکینہ یہیں مر جائے۔ ابھی سکینہ کو بہت مسائب برداشت کرنے ہیں، ابھی سکینہ کے گلے میں رسی بندھنی ہے، ابھی سکینہ کو تماچے کھانے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے دلی حاجات کو پورا فرما، جتنے بھی شان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو خون کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ بہترین سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں اور نوکروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔